بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہماری یہ اعزاز ہے، سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، اللہ کا انعام ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس اسلام کے رشتے کے بدولت سچ کہہ رہا ہوں، میرے دل میں آپ حضرات کی محبت ہے، اور یقیناً آپ کی نظروں کے اندر بھی میری بھی محبت ہے۔ یہ صرف رشتہ اسلام کے بدولت ہمیں فخر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی اس عظیم نعمت پہ ہر گھڑی شکر گزار ہے۔ اننی من المسلمین، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور میرے عزیزو، اسلام کے دامن میں انسانیت کے لیے سب سے خوبصورت زندگی ہے۔ اسلام کے دامن میں ساری انسانیت کی سب سے خوبصورت زندگی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت زندگی انسانیت کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام کے دامن میں زندگی کا ایسا دستور ہے، زندگی کا ایسا آئین ہے، زندگی کا ایسا طریقہ ہے جس میں ساری انسانیت کے حقوق کا تحفظ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنا دیا، جس کے دامن میں خوبصورت زندگی ہے، جس میں ہر رشتے کے حقوق کا تحفظ ہے، ہر انسان کے امیر غریب قریب دور سب کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اور وہ اسلام کے دامن میں وہ زندگی ہے جس میں یہ زندگی جو 60-70 سال کے محدود ہے، اس میں بھی کامیابی ہے، اور ایک زندگی اور ہے جو کروڑوں سال کی زندگی ہے۔ اسلام کے دامن میں وہ زندگی اسے بھی کامیاب کر دے۔ خوش نصیب ہے۔ اس نعمت اسلام پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے کہا نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمتی میرے عظیم الشان نعمت اسلام۔ تو اس اسلام کے دامن میں ایک خوبصورت زندگی ہے، اور اس کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ اس اسلام کے دامن میں ایک زندگی کا پہلو یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہے۔ تو اسلام کی تعلیم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من امنه الناس، المسلم من سلم المسلم من سلم من لسانه ويده، المؤمن من امنه الناس۔ یہ اسلام کی خوبصورت زندگی ہے، جس اسلام کا فریضہ ہے، اسلام کا فریضہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے روزے فرض ہے، اسی طرح اسلام کے اخلاق کا ایک درجہ فرض ہے۔ اسلام میں اخلاق کا ایک درجہ فرض ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزاروں۔ کوئی پیمانہ، کوئی معیار، کوئی ترازو؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس وتحب لنفسك تكن اعدل الناس۔ اخلاق کا یہ درجہ، عدل، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے حقوق ضائع نہ ہو،
کس کے حق مارا نہ جائے. اسلام میں اخلاق کا یہ درجہ فرض ہے. ایثار، احسان، ہمدردی اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ سنت ہے، یہ نفل ہے. لیکن ایک درجہ اسلام کا ایسا ہے اخلاق کا کہ جو فرض ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بتائیے اگر مسلمان کی زندگی میں اسلام کا یہ پہلو زندہ ہو جائے تو سب سے پہلا انعام کیا ملے گا اس دنیا میں؟ میٹھا پھل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میٹھا پھل یہ ہوگا کہ ان کے آپس میں محبتیں ہوگی، ان کے آپس میں پیار ہو. ایک گھر میں اگر ہر گھر کا فرد چاہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو گھر جنت نہ بن جائے. گھر جنت بن جائے. دوسرا پھل کیا ملے گا؟ دوسرا پھل یہ ملے گا کہ ایسے مسلمانوں کی زندگیاں، ان کا یہ کردار، ان کا یہ کریکٹر دوسروں کو اسلام کی طرف کھینچ کے لے آئے. ان کا آپس کا پیار دوسروں کو کھینچ کے لے کے آئے. اور سچ کہہ رہا ہوں، اخلاق نہ ہو، ان کا آپس کا توڑ دوسروں کو اسلام سے دور کر دے، دوسروں کو اسلام سے دور کر دے. ان کی اپنی زندگیاں بھی تمام تر وسائل کے باوجود سکون اور محبت سے خالی ہوں. ان کے اپنے گھر بھی تمام تر آسائش و آرائش کے باوجود بھی ان کے گھر محبت اور سکون سے خالی ہوں. ان کے رشتوں میں محبتوں کی مٹھاس نہیں ہوگی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک وقت ہے اظہر اللہ رسول علم وریہ العمل وتحاف بالانصر والباغة بالقلوب وتقاطع الارحام فلعنهم الله عند ذلك فاسال الله الله ما ابصار. بہت معلومات ہو، کریکٹر نہیں ہو، اخلاق نہیں ہو، کردار نہیں ہو، زندگی میں عمل نہیں ہو، وریہ العمل وتحاف بالانصر، زبان سے محبت کا اظہار تو ہوگا لیکن دل محبت سے خالی. یہاں کھوٹ ہوگا، یہاں حسد ہوگا، یہاں کینہ ہوگا، یہاں بغض ہوگا، جو کہ حرام ہے. صرف بلی کھانا حرام نہیں، مینڈک کھانا حرام نہیں ہے، چوہا کھانا حرام نہیں ہے، سانپ کھانا حرام نہیں ہے، خنزیر کھانا حرام نہیں ہے. دل میں کینہ، بغض، حسد رکھنا بھی حرام. دل میں کینہ، بغض، حسد رکھنا بھی حرام. یہ بڑی بیماری ہے. تو اخلاق اسلام خوبصورت زندگی ہے، اس کا ایک خوبصورت پہلو انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا، انسانی معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی، اس کا ایک پہلو ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق جس کا ایک درجہ فرض ہے، جس کا ایک درجہ فرض ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور میرا عزیز اس کا پیدا کیا ہوگا؟ آپ کے گھروں میں محبت ہے. آج محبت ہی نہیں ہے. مسلمان معاشرہ تم خود کا شکار. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خرچ کرنا ہے، میرے اخلاق نہیں. تسبیحات ہیں، وظائف ہیں، نفلی عمرے ہیں، نفلی صدقات ہیں، میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی جو اللہ کے نبی کے سب سے پیارے شاگرد بھی تھے، طالب علم بھی تھے، صحبت یافتہ بھی تھے. 10 سال صحبت گزاری. کیسے زبردست مرید ہو گئے؟ 10 سال صحبت اختیاری. تو آپ انہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اتنے وظیفے کر لو، اتنے نفل پڑھ لو. نا آپ انہیں کہنے لگے یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. انس بیٹے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے،
ان تقدر، اگر تم اس کی قدرت رکھتا ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، نفل پڑھنا آسان، نفلی عمرہ کرنا آسان، لیکن اچھی اخلاق اپنانا آسان نہیں. ان تقدر، اگر تجھے اس کی قدرت ہے تو ان تصبح وتمسیہ وليس في قلبك غش لأحد، تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو، برائی نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو. فخاری بیٹے ایسا کر لے، وذالک من سنتی، میرے افراد کو یہ، میری سنت کو یہ. ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس کو مجھ سے محبت ہے یقیناً اس کو پھر میرے اخلاق سے بھی محبت